السلام علیکم دوستوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، جب کام آئے گی حشر میں عبادت میری، جب کام آئے گی حشر میں عبادت میری، تو پھر تو بیکار ہے دنیا کی یہ دولت میری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، رسول کریم، اما بعد۔ دوستوں، بزرگوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں، خاص کر کے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، تو ان کو جو ہے آنے والی زندگی کے بارے میں جو ہے احساسات نہیں ہیں جو ہے، کیونکہ ایک ماحول ہوتا ہے دوستوں تنہائی والا جو ہے، اور تنہائی کا ماحول جو ہوتا ہے وہ نوجوان کے لیے جو ہے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جب نوجوان جو ہے تنہائی میں ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے تو شیطان کا غلبہ جو ہے کچھ زیادہ جو ہے ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جوانی جو ہے وہ ایک انسان کی جو 100 سال یا 80 سال کی زندگی ہے، وہ جوانی کا جو اہم حصہ جو ہے وہ 20 سال یا 30 سال کا جو ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ جوانی کا ایک سجدہ جو ہے بڑھاپے کے 70 سجدوں سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ دوستو بزرگوں، ہر نیک عمل اور ہر نیک کام جو ہے انسان جوانی میں ہی کر سکتا ہے، اور اپنے آنے والی جو اس کی زندگی ہے اس کو حسین اور خوبصورت بنا سکتا ہے۔ وہ صرف جوانی کا ہی ایک ایسا جو ہے مطلب وقت ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے نوجوان وہ اپنے آپ کو برباد بھی کر سکتے ہیں اور آباد بھی کر سکتے ہیں۔ رہا بڑھاپے کا مسئلہ، تو بڑھاپا جو ہے وہ تو بڑھاپے کا مطلب ہے برا آپا۔ اب بڑھاپے میں انسان جو ہے محتاج بن کے رہ جاتا ہے دوسروں کا، اور تیری میری شکلیں دیکھتا ہے کہ فلاں میری مدد کر دے، فلاں میری ہیلپ کر دے، معلوم ہوا بستر پہ پڑا ہوا ہے اور اٹھا بھی نہیں جا رہا، وہ اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی مجھ کو پانی دے تو میں پی لوں۔ تو بڑھاپے کا کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے وہ معنی نہیں رکھتا اور اس میں کوئی جان نہیں ہوتی جو ہے۔ جو لوگ جوانی میں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں اور سنوار لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان سے زمین والا بھی خوش ہوتا ہے اور آسمان والا بھی خوش ہوتا ہے جو ہے، اور ان کی آنے والی زندگی جو ہوتی ہے وہ بہت حسین ہوتی ہے۔ لیکن آج کل جو ہے ہمارے نوجوانوں میں ایک چیز پائی جا رہی ہے کہ وہ تنہائی میں جو ہے کچھ مطلب ایسے کام کرتے ہیں جو آگے چل کے ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اور وہ آگے چل کے ان کو احساس نہیں ہے کہ پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی سے نظر بھی نہیں ملا سکتے جو ہے، اور پھر جو ہے ان کے گھر بگڑنے کی نوبت آ جاتی ہے، بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے میری یہ اپیل ہے امت کے نوجوانوں سے کہ آپ اکیلے ہیں اور آپ تنہائی میں ہیں، اور آپ کے دل میں اگر کوئی الٹا سیدھا خیال آ رہا ہے، خود کو برباد کرنے کا خیال آ رہا ہے، تو اللہ کے واسطے جو ہے اگر آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہیں تو لیٹ جائیں، اور فوراً جو ہے وہاں سے بھاگ جائیں اور جگہ کو چینج کریں اور اپنے مائنڈ کو چینج کریں جو ہے۔ فوراً اگر تسبیحات ٹنگی ہے تو اسے اٹھا لیں اور پڑھنے لگیں، فوراً ہاتھ میں قرآن کریم پکڑ لیں جو ہے، اور اگر آپ باوضو ہیں تو فوراً جو ہے اگر دل میں آپ کے خیال آتا ہے اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرنے کا تنہائی میں جو ہے، تو اگر آپ باوضو ہیں تو فوراً جو ہے نیت باندھ لیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں جو ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے تو فوراً اپنے اس تنہائی کی جگہ کو چھوڑ دیجئے اور وہاں سے بھاگ جائیے کہیں آبادی میں جو ہے۔ میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچائیے،
کیونکہ جوانی کے جوش میں جو ہے یہ دل میں اکثر جو ہے نوجوانوں کا خیال آتا ہے اور وہ ایسے کاموں کو کر گزرتے ہیں، لیکن اس کا انجام انہیں نہیں معلوم ہوتا جو ہے۔ اس کا انجام جو ہے تب پتہ چلتا ہے شادی کے بعد، جب گھر میں جو ہے طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، کھانے کو بھی ہوتا ہے، پینے کو بھی ہوتا ہے، اور دنیا کے سارے عیش و آرام ہونے کے بعد بھی جو ہے میاں بیویوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، اور بات یہ ہے، رزلٹ اس کا آخری یہ ہوتا ہے کہ گھر کی تباہی اور بربادی جو ہے۔ تو بھائی میں یہ درخواست کروں گا اپنی نوجوانوں سے کہ اللہ کے واسطے جو ہے اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے بچائیے اپنے آپ کو جو ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو دیکھیے آپ کے چہرے کا نور بھی جاتا رہتا ہے، آپ کے جسم کی چستی پھرتی بھی جاتی رہتی